اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام کے سامنے بات کرنا یہ یقیناً ایک جسارت ہے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں عرض کروں گا، اگرچہ کبھی کبھی الادب فوق الامر بھی ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے کہا وہی رکو، تو وہی نماز پڑھاتے رہے۔ یہ الفاظ یہ الادب فوق الامر ہو نہیں، یہ لفظ فوق الادب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی جگہ رہو، وہ پھر بھی پیچھے آ گئے۔ تو اب دونوں میں سے کسی پر بھی عمل ہو تو موقع کی مناسبت کے ساتھ، کیونکہ میں نے ایک حاضری لگانی تھی جو پڑھانا تھا، ان حضرات نے پڑھا لیا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، آپ یہاں فرقہ باطلہ کے رد میں کوئی کورس بھی ہو رہا تھا، اس میں بھی شرکت کی ہے، کوئی دورہ صرف نو بھی تھا۔ آپ نے شاید شروع میں یہ اصول بتلایا ہوگا کہ جب بھی کسی فریق مخالف سے کسی موضوع پر آپ کی بحث ہو تو اس میں پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ کہ اس موضوع پر آپ کا کیا عقیدہ ہے اور فریق مخالف کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ دونوں عقیدے آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہم نے بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ کسی جگہ کوئی مناظرہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے بولنے والے کو اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، بس اس نے جو عام طور پر لوگوں سے سنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر بریلیوں سے مناظرہ ہمارا حاضر ناظر پر ہے تو اس پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا عقیدہ، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ مجھے کسی مولوی صاحب نے کہا، سفر پہ تھے ہم کراچی کے گالے میں، کہا مولوی صاحب دیکھو، اگر بریلوی نبی کو حاضر ناظر مانے تو شرک ہے اور دیوبندی مانے تو یہ توحید ہے۔ جب میں سمجھ گیا کہ یہ مثال کیا دیں گے، اور اتفاق سے مثال بھی انہوں نے وہی دی، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ وسلم خواب میں آئے اور یوں نشان لگایا اور صبح اٹھے تو دیکھا وہاں نشان تھا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ مشہور ہے ہمارے درمیان، تو ہم نے بھی تو نبی کو حاضر ناظر مان لیا، ہم مشرک نہیں ہیں۔ میں کہا ان سب بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں اپنا عقیدہ ہی نہیں پتا، ہم عوام کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، جبکہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر جسم مثالی کے ساتھ مثال کے طور پر کسی نبی کی روح یا کسی نبی کا جسم یا کسی ولی کا جسم متشکل ہو کر نبی کا اعجازاً بطور معجزے کے اور ولی کی کرامتاً بطور کرامت کے اگر اس کا وجود کسی جگہ پر ظاہر کبھی وقتی طور پر ہو جائے تو ہم اسے معجزہ اور کرامت کے باب میں لیتے ہیں۔ اس سے ہر وقت حاضر، ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، جو ہم ہر چیز پہ شرک اور بدعت اور اس کا فتویٰ لگا لیتے ہیں نا، یہ بعض دفعہ ہم خطیبوں کی تقریریں سنتے ہیں اور اس میں جی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا اس کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ جمعراتی والے لوگ، یہ نیاز والے لوگ، یہ نظر و نیاز والے، تو بھائی نظر و نیاز کو ہم نہیں مانتے کیا؟ آپ اگر شروع میں کہیں عوام لگے اور آپ نے ایسی طریقے سے وہاں اپنی عوام میں گفتگو شروع کی جو غیر شعوری طور پر آپ اپنے ہی عقیدے کا رد کر رہے ہو گئے، تو کل کلا اگر آپ کی درس میں جمعہ میں بیٹھنے والے لوگ آپ کی کتابوں سے وہ چیز پڑھیں گے تو کیسی بات؟ یہ کیا بات ہے؟ مولوی صاحب نے تو کہا تھا یہ چیزیں شرک یا بدعت ہے اور یہ تو ہمارے حضرات کی کتابوں میں بھی ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جس عنوان پر بات ہو وہ اس پر ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی جگہ شیعوں سے مناظرہ اگر ہم یہ موضوع رکھیں کہ جی شیعوں کے یہاں یہ کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ مسئلہ بدا سے ہم لیں، ٹھیک ہے بدا ایک صورت جھوٹ کی ہے، لیکن کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ مناظرہ ہے، اور مناظرے میں سامنے والے نے آپ سے ثبوت لینا ہوتا ہے، یہ عوام نہیں ہوتی پر، اور اس پر ہوا کسی جگہ پر، اور ایک حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں تھی یہ، لیکن نام بہت بڑا ہے، انہوں نے مجھے خود سنایا، ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں اور ان کا یہ موضوع بھی نہیں، کہتے ہم نے کسی جگہ پر ہم نے شروع ہو گئے تھے۔ تو بدا کا مطلب کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی خبر دیتے ہیں لیکن واقعات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا تو امام فلاں سن میں آئے گا، لیکن جو وہ حالات ایسے ہو گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے تو وہ امام کے جو ہے نا جو ایک پہلے ارادہ کیا تھا کہ فلاں صدی میں آئے گا تو وہ کینسل کر دیا اور یوں کر دیا، اور وہ یہ ہے وہ بدا کی صورت میں، یہ ہے تو جھوٹ میں آتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر ہم جو بدا حقیقت میں ان کے یہاں آئے اس کو بیان کریں۔ یہ جو ہم کسی کی طرف بات منسوب کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہمیں ثابت کرنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی احتیاط کریں کہ جس عنوان پر بات ہو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا موضوع کیا، ہمارا عقیدہ کیا اور فریق مخالف کا عقیدہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز احسن انداز میں بات کر سکیں گے۔ تو ہر چیز میں شرک کا فتویٰ بھی نہیں ہے، ہر چیز پہ بدعت کا فتویٰ بھی نہیں ہے، پہلے اپنے عقائد کو سمجھیں۔ اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علماء دیوبند کا دینی روح اور مسلکی مزاج، اس کو ضرور پڑھیں جو عقائد پر کام کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا مزاج کیا، ہمارے عقائد کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض دفعہ لوگ پھر اپنے اکابرین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھنا، پہلا تو یہ، دوسرا اصول یہ یاد رکھنا کہ یہ ذہن بنا لو کہ میں ساری زندگی تحقیقوں میں لگاؤں، میری تحقیق میرے اکابرین کی تحقیق سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب اس ذہن سے چلو گے نا تو کبھی شتر بے مہار نہیں ہوگے، اپنے عقائد سے اپنے اکابرین سے بدگمان نہیں ہوگے، ورنہ پھر جناب سلفیت اور مماتیت اور یہ چیزیں پھر جنم لیتی ہیں۔ اور چھوڑو یار، ہم تو کوئی ان کے مقلد تھوڑی ہیں، پھر یہ کرتے کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نے، اچھا انہوں نے لکھا بھی تو کیا ہوا، ان کا کوئی مقلد تھوڑی ہے، تو پھر بھی کس کے اوپر اس دور کے کسی کے تمہارے استاد ہو تو ان کی بات پر اعتماد مقلد ہو، اور جو اتنے بڑے حضرات سریا ستارے پر بیٹھ کر علم کے وہاں لکھتے تھے اور ان کی تحقیق وہاں تھی، ان پر اعتماد نہیں۔ تو اگر کسی ہمارے بزرگ کی کوئی بات آپ نے پڑھی اور سمجھ نہیں آئی تو یہ سوچ لینا کہ میری کمی ہے اور میری ذہن کی کمی ہے، میری معلومات اور علم کی کمی ہے، میرے اسلاف بالکل ٹھیک ہیں۔ آج عجیب بات ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ
ابھی نئے نئے نکلے نہیں ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ تنقیدیں اور بے اعتمادی اپنے حضرات اور اسلاف پر، اور یہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اکابرین کی تحقیق پر، اکابرین کے منہج پر اعتماد، تو اس میں تھوڑی حد بندی بھی کر لیجیے گا۔ ہمارے خاتم الاسلاف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ہمارے بزرگ ہیں اکابر اس معنی میں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن جن کی تحقیق عقیدہ منہج ان پر ہم چلتے ہوں، ان پر مکمل کامل ہمارا اعتماد ہو، تو وہ آخری ہمارے اکابر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد پھر تفردات اور یہ چیزیں ہمارے حضرات میں شروع ہوئی ہیں، جو ان حضرات کے منہج پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اپنے اسلاف سے کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ مثلا مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب دیکھیں ہم کہتے ہیں متصرف الامور اللہ ہے، لیکن جگہ جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی بزرگ کی کرامت کو ذکر کیا اور انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ یہ وہ بزرگ تھے کہ پھر انہوں نے یوں کیا اور پھر جناب سامنے والا ہدایت پر آ گیا، تو یہ اس بزرگ کا تصرف ہے۔ تو دیکھیں تصرف متصرف الامور تو اللہ ہے، جبکہ حضرت تھانوی یہ استعمال کر رہے لفظ کہ یہ اس بزرگ کا تصرف ہے، تو یہ تو پھر بات شرک ہے۔ اب ہمارے ذہن میں آ گئی یار صحیح کہا تھا یار، فلاں تو تقریر کر رہے تھے نا خطیب صاحب کہ ہمارے اسلاف میں بھی اپنی کتابوں میں گند بھرا ہوا ہے، یہ گند ہے، گند یہاں ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آئی، کیوں اس فن سے واقف نہیں ہو۔ اب دیکھو ایک ہی لفظ دہریہ استعمال کرے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ آگ نے کھانا بنایا، آگ نے روٹی پکائی، یہ لفظ اگر کوئی کیمونس یا دہریہ استعمال کرے تو مطلب کچھ اور ہوگا، اور یہی لفظ اگر کوئی مسلمان استعمال کرے کہ آگ نے روٹی پکائی تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ لفظ دونوں ایک ہی طرح گیا، کیونکہ دہریے کے یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ذات ہے ہی نہیں، بس یہ آگ ہی کر رہی ہے، اور مسلمان اگر یہ کہے کہ جی آگ نے کھانا پکایا تو اس کے ذہن میں ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ کا حکم تھا تو آگ میں اللہ نے تاثیر رکھی تو یہ کھانا بنا۔ وہاں اتنی تفصیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس کا بولنا الگ ہے، اس کا بولنا الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدعتی سمجھ لو کوئی ایک جملہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور ہم استعمال کریں ہمارے حضرات تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ اب تصرف جو کہا تو یہاں اور تصرف مراد نہیں ہے کہ ساری کائنات کا نظام پھر یہ بزرگ چلا رہے اور یہ سورج نکل رہا ہے جیسے بدعتی لے جاتے ہیں۔ تصوف کے اندر، تصوف میں تصرف کہتے ہیں کس کو، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے ساتھ میں ایک اور کتاب بھی آپ ضرور پڑھیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی التکشف فی مہمات التصوف، التکشف، اس میں یہ تصوف کی تعریفیں اور اس کی جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریفیں ہیں۔ تصوف کہتا ہے کہ کوئی اللہ والا کسی کام کے ہونے کی طرف یہ کام ہو جائے اور اللہ کی طرف اتنی توجہ سے اپنی توجہ مرکوز کرے کہ اس کام کے نہ ہونے کا شبہ بھی اس کو نہ آئے، اور یوں پوری توجہ کرے اپنے رب کی طرف کہ اللہ یہ کام کر دے اور تو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیں۔ اس کو اس بزرگ کا تصرف کہتے ہیں۔ تصرف اس معنی میں کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اور اس توکل اور یقین کے ساتھ کہ جس میں منفی پہلو اس کے ذہن میں آیا تک نہیں کہ بھائی ایسا ہوگا، میرا رب ایسا کرے گا، اے اللہ تو ایسا کر لے، تو اب مجھے بتاؤ وہ کام ہو گیا، یہ بزرگ نے کیا یا اللہ نے کیا؟ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کیا کہا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں غلام بچہ جو ہے وہ دینے کے لیے آیا ہوں، ہدیت، یعنی اللہ کا قاصد بن کے
میرا کام پھونک مارنا ہوگا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نسبت حضرت جبریل کی طرف کر دی۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو نا، تصوف کی تعریف ہمیں پتہ ہوگی تو ہم ڈگمگائیں گے نہیں، اپنے اسلاف سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گے کہ اچھا تصوف کی اصطلاح میں کچھ اور چیز ہے، اور جب ہم توحید کے مسئلے پر آئیں گے یا دوسرے معاملات میں یا تفسیر میں، تو وہاں تصوف کوئی اور مراد ہے۔ یہی چیزوں کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے ہم پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، اور وہ کافی کلپ اس سال چلا بھی، کہ غوث ہمارے حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا، غوث العظم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہے، حضرت دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اب ایک شخص آ کے کہتا ہے، بولے صاحب دیکھو، یہ ہمارے بزرگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث لکھا ہے، جبکہ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، اور ہم غوث العظم بھی لکھتے ہیں انہیں، تو سب سے بڑا فریاد رس۔ یہ تو پھر شرک نہیں ہوا؟ آپ اسے نہیں ہوا تو کہے گا یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے یہی بات ہے۔ وہ بریلوی کہتے ہیں غوث العظم جو ہے فریادوں کو سنتا ہے اور اپنے مرید کا ناڑا مشرق سے بھی باندھ لیتا ہے، اور یوں کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو پھر ہم اگر کہیں تو دیکھو بھائی، اب یہاں بھی تعبیرات کا، تعریفات اور اصطلاحات کا اور عقیدے کا فرق ہے کہ موحد ایک بات کہے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مشرک ایک بات کہے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم نے غوث لغوی معنی کے اعتبار سے انہیں نہیں کہا ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، کہ غوث تصوف کی اصطلاح میں مقام کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ بولو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو صدیق آپ پر کیوں بولتے ہو؟ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں بولتے ہو؟ بس آپ وہاں کیا کہو گے؟ مولوی صاحب یہاں مقابلہ اللہ اور مخلوق میں ہو ہی نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ صدیق، مقام صدیقیت ایک مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کی امتیوں کو دیتا ہے، اور اس منصب پہ قیامت تک صدیقین آئیں گے، لیکن اس منصب پر جو امت میں سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس معنی میں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ قیامت تک حق اور باطل میں فرق کرنے والوں نے آنا ہے امت میں، تو جتنے بھی فاروق آئیں گے، لیکن امت میں جو سب سے بڑا اس منصب پہ بیٹھا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ لیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غوث تصوف کی اصطلاح ہے، جیسے کتب ابدان ہے سالک کے، غوث بھی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ جب قیامت تک غوثوں نے آنا ہے، اور جو اس مقام پر سب سے اوپر بیٹھے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس لیے صدیق اکبر فاروق اعظم کی طرح انہیں غوث اعظم کہہ دیا جاتا ہے۔ پوچھیں یا نہ پوچھیں، وہاں یہ آپ کی مراد نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فریادوں کو سننے والا، یا آپ لغوی معنی کے اعتبار سے نہ جائے بلکہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے جائے، کیونکہ بعض دفعہ لغوی معنی کے اعتبار سے کچھ اور معنی اور عقیدہ بنتا ہے، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کچھ اور بنتا ہے، اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کچھ اور بنتا ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے کچھ اور بنتا ہے۔ تو میں اپنی بات شاید آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک دو مثالیں دے کر صرف بتایا کہ ہمارے حضرات صحیح ہوتے ہیں، اکابرین، ہم ان سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ اب دیکھیں، ہمارے درمیان ایک بہت بڑی اصطلاح چل رہی ہے، اور اس کو لے کر ہماری جس جماعت میں میں ہوں اس میں بعض لوگ دراڑیں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ لفظ خلافت راشدہ، خلفاء راشدین کی اصطلاح۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ خلافت راشدہ معہودہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں،
کہ وہ ایک تو نشانی جو یہ بتائی کہ ان کے دور میں عمل ہوگا، اور پھر دوسری ایک نشانی سورہ نور میں یہ بتائی کہ وہ مہاجر بھی ہوں گے۔ یہ وہ خلافت ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ جو خلافت راشدہ معہودہ ہے، اس کے مصداق یہ چار حضرات ہیں جسے ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں جی حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ بات سننا، ویسے تو ہر صحابی راشد ہے، اولئک هم الراشدین۔ اگر اس لغوی معنی کے اعتبار سے آپ خلیفہ راشد حضرت معاویہ سے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن جو خلافت راشدہ کی اصطلاح ہے وہ خلافت راشدہ معہودہ، اس میں یہ چار حضرات شامل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہجرت کی شرط پائی نہیں جا رہی، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو اس لیے اس اصطلاح میں یہ شامل نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی علمی بحث ہے، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو عقل کی خرابی ہے نا، کہ میں نے کسی جگہ یہ بیان کیا تو بعد میں کچھ شرارتی لوگ فیس بک پہ شروع ہوگا جی حضرت معاویہ کی توہین، حضرت معاویہ کی گستاخ، یعنی ساری زندگی حضرت معاویہ پر ہم تقریریں کریں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر بچوں کو جمع کر کے ہم قرآن اندازی کروائیں اور بتائیں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ کراچی میں 3000 معاویہ نام کے لوگ ہیں، یہ ساری محنتیں گئیں اور جناب تو عاشقہ کیا اور ہم گستاخ ہو گئے۔ جلوس ان کے لیے چھٹی پر ہم نکالے اور دیگر معاملات ان کی گستاخی و FIR ہم کٹائے، تو گھر پہ بیٹھ کے پوسٹ فیس بکوں کو استعمال کرے تو جناب عاشق ہے۔ اب دیکھو نا، اس میں لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے چونکہ سارے ہی صحابہ راشد ہیں، تو اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ راشد ہے، حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن وہ جو اصطلاحی خلافت راشدہ ہے اس میں یہ حضرات شامل نہیں ہیں، کیونکہ امت کا تواتر ہمیشہ سے ان حضرات کے لیے اس چیز کے اصطلاح کا استعمال کرتا آ رہا ہے کہ خلافت راشدہ یہ چار حضرات ہیں۔ ہم تو تھوڑی سی تحقیقیں کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے اسلاف پر تنقید ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال ایک مسئلے پہ تحقیق کی، اور میری تحقیق اسلاف کی تحقیق کے خلاف جا رہی تھی۔ تو کہا 20 سال بعد میں نے اپنی تحقیق کو موڑا اور ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور کہا کہ میں غلط ہوں، میرے اکابرین صحیح تھے۔ یہ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، آپ نے پڑھا تو ہے لیکن یہ بنیادی چیزوں کو بھی سمجھیے گا، تاکہ یہ بنیاد اگر رہے گی تو کام آگے چلے گا، ورنہ یہ لائن ایسی ہے کہ اس میں آدمی اپنے پرائے سب کی کتابیں دیکھتا ہے، پھر اگر یہ چند اصول سامنے نہ ہونا تو پھر یا تو مرزا انجینئر بنتا ہے آدمی، یا شمشاد سلفی بنتا ہے، یا دیگر اور جناب اکابرین بذات لوگ بنتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تو پہلی چیز، جس موضوع پہ مناظرہ ہو اپنا اور فریق مخالف کا عقیدہ صحیح معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو صحیح معلوم ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ سامنے والا کوئی دلیل دے گا تو آپ کو ہوگی نہیں یہ تقریب تعاون نہیں ہے۔ دلیل تو ایسی ہوگا تابع پنال پنال، دلیل دعویٰ آپس میں یوں ملتا ہوا، لیکن آپ کے یہاں جو دلیل ہوتی ہے وہ دعوے کے مطابق نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بریلوی یہ کہے علم غیب کے مسئلے پہ، آپ نے پڑھا ہوگا علم غیب پر کہ یہ اللہ کے نبی جا رہے تھے اور جاتے ہوئے دیکھا کہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، فرمایا ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ دیکھا ایسا پتہ چلا نبی کو عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ آپ کے پاس کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہے کسی کے پاس طلبہ سے
کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس اس کا جواب کہ پہلے آپ اس کا عقیدہ سمجھیں کہ اس کا عقیدہ ہے جمیع ما کان فما یکون. جو چیز ہو گئی، جو چیز ہو رہی ہے، جو چیز ہونے والی ہے، ایک ایک چیز کا یہاں تو ایک جز ثابت ہو رہا ہے، جمی تو ثابت نہیں ہو رہا. دعوے کے مطابق تو دلیل نہیں ہے آپ کے. سمجھ آتے ہیں؟ دعوے کے آپ کو نہیں چلنے نہیں دوں گا. یہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے کہ تم اپنے لوگوں کو بیوقوف بناؤ. یہاں پر تو نانوتوی کے ابابیل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور دل جلو کو پڑا فلک سے کام نہیں. جلا کے راف نہ کر دے جو بندی نام نہیں. یوں چیڑا چوڑا کر کے آدمی بات کرے، دب دبا کے نہیں. صاحب یہ اس دور میں جو ہے نا، میں نے مولانا منظور